اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی سورہ اعراف کی چند آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور توفیق سے حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر چند قوموں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قومیں تھیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ڈرایا، نبیوں کے ذریعے بھی ڈرایا، مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں دے کر بھی آزمایا، اور پھر ان پر اپنی نوازشات کر کے اپنی مہربانیاں کر کے ان کا امتحان لیا، لیکن وہ ایسے بدعقل تھے کہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پھر بھی انکار ہی کیا۔ ہم نے اپنے مقرب اور مکرم رسولوں کو معبوس کیا، ان کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ ان لوگوں کے لیے سختی اور تکلیف میں پڑا کہ وہ کسی طرح زاری کریں، اور پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی میں بدل دی، یہاں تک کہ وہ اس پر بھی اللہ کی طرف نہ آئے اور بولے بے شک یہ ہمارے باپ دادا کو رنج اور راحت پہنچتی رہی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، وہ غفلت میں تھے۔ اب اس میں قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے،
اور قوم شعیب علیہ السلام کا بالخصوص تذکرہ اللہ پاک جل شانہ نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ سے پہلے بھی ہر امت کی رہنمائی کے لیے، ہر امت کی رہبری کے لیے، ہر طبقے کے لوگوں اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی پر عذاب نازل کیا ہو، ہم نے اس بستی کی پکڑ کی ہو، بستی کے مکینوں کو عذاب میں گرفتار کیا ہو، اس سے پہلے ہم اپنے نبی کو بھیجتے، اپنے رسول کو بھیجتے، وہ رسول جا کر انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے، وہ رسول جا کر انہیں شریعت سکھاتے، وہ رسول جا کر انہیں دین کی بات بتاتے اور دین سکھاتے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے، وہ اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے۔ تو پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا پھر بھی ہم نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، دین کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے جھٹلا دیا، پھر بھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ان پر عذاب نازل کر دیں، بلکہ پھر بھی ہم نے ان پر بطور امتحان، بطور آزمائش ان پر مصیبتیں نازل کی، ان پر پریشانیاں نازل کی، ان پر طرح طرح کے عذاب بھیجے کہ عذاب سے ڈر کر اللہ وحدہ لا شریک کی ریاضت کی طرف آ جائیں، اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے احکام اور شریعت کی طرف آ جائیں، لیکن مصیبتوں کو دیکھ کر بھی وہ اللہ کی طرف نہ آئے، اور پھر بھی ہم نے عذاب نازل نہیں کیا، اور پھر ہم نے ان لوگوں پر کیا کیا؟ رحمتوں کی بارشیں کی، ہم نے ان پر پھر برکتیں نازل کی، ہم نے ان پر پھر اپنے انعامات نازل کیے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر انعام آئے ہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برکتیں آئی ہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس درجات آئے ہیں، اب اللہ کو مان جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی انہوں نے رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا انکار ہی کیا، رب تبارک و تعالی جل شانہ کی نافرمانی ہی کی، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے تو پھر کیا ہوا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ جب ہم نے ان کو پکڑ لیا تو کیا کہتے ہیں؟ عذاب آیا، رب کی مہربانیاں آئیں، تو وہ کہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے فَأَخَذْنَاهُمْ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَانَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ عذاب، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتی رہی ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی آتی رہی ہیں، وہ بھی تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا ہوتے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ پر انہوں نے اللہ سے ڈرنا
چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ایسی مصیبت میں ان کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا کہ ان کے پھر ہر طرف وہ پریشانی، مصیبت اور اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ اب یہاں پہ چونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ہر طرف نافرمانی، بدعمالی، تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے انعام آئے وہ بھی رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ بھی رب وحدہ لا شریک کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب سے ہر لحظہ، ہر لمحہ ڈرتے رہو کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو، رب تبارک و تعالیٰ کے خفیہ حکم کو تم لوگ نہیں جانتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے یا بادل گرجتے ان کو دیکھتے، یا پھر اس طرح کی کوئی اور آفت یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہوتی، تو ہم دیکھتے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پریشان ہو جاتے، آپ کا رنگ مبارک جو ہے وہ بدل جاتا، کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے اور پریشانی کے عالم میں ہوتے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بادل آ رہے ہیں، بارش کی بڑی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان کیوں ہیں؟ یا آندھی آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے تو ہوا کی بڑی ضرورت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ تجھے گارنٹی ہے کہ یہ جو آندھی اور ہوا تیز آ رہی ہے یہ ہمارے لیے رحمت بنے گی یا زحمت بنے گی؟ یہ جو بارش بادل کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ بارش ہمارے لیے باعث رحمت بنے گی یا ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جائے گی؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارش کو دیکھتے، بادل کو دیکھتے یا آندھی اور ہوا کو دیکھتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، عاجزی اور انکساری کرتے اور عرض کرتے، یا اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت کی ہوا بنا دے، اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کی بارش بنا دے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو پھر وہ ہوا یا آندھی کبھی اتنی طوفانی بھی ہو جایا کرتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑا کے لے جاتی، لوگوں کے مکانوں کو اڑا کے لے جاتی۔ تو آج کا پرفتن دور، ہم لوگ بارش آئے، بادل آئے تو خوش ہوتے ہیں۔ آج کے موسم میں، منجی کے دور میں بارش کا سما بنے، ہم دیہاتی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، لیکن ہمیں ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم دعا مانگیں، یا اللہ اس بادل کو، اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا۔ اب یہ کل پرسوں 2-3 دن بارشیں ہوئی ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جو ڈوب رہے ہیں اور کئی ایسے علاقے بھی ہوں گے جہاں بارش نہیں ہوئی۔
تو اب جو ڈوب رہے ہیں ان سے پوچھا جائے بھئی بارش تو بڑی ضروری تھی، وہ کہیں گے بارش تو ضروری تھی لیکن ہمارے مکان اس بارش کے اندر بہہ گئے، ہماری فصلیں اس بارش کے اندر بہہ گئیں۔ تو بارش اللہ کی رحمت، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جو بھی چیز آئے یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ اللہ پاک ہم اس امتحان کے قابل نہیں ہیں، تو ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنی رحمت فرما، اس بارش کو بھی ہمارے لیے باعث رحمت بنا اور اس ہوا کو بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا۔ یہ نہ ہو کہ اتنی تیز آندھی آئے ہمارے مکانوں کو اڑا کے لے جائے، یہ نہ ہو کہ اتنی تیز بارش آ جائے ہمارے مکانوں کو بہا کے لے جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آندھی کا موسم ہوتا، جب بھی بارش کا موسم ہوتا تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم لوگ اپنی منشا کے مطابق بارش کی دعا مانگتے ہیں لیکن یہ نہیں مانگتے کہ یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ کئی لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوگی اور کئی لوگوں کو نہیں ہوگی، تو دعا مانگیں یا اللہ جو بھی تیری مخلوق ہے تو عالم الغیب ہے، جس جس حال میں ہے تو ان پر اپنا فضل فرما، ان پر اپنا کرم فرما، ان پر اپنی مہربانیاں فرما۔ تو وہ کفار لوگ، وہ قوم نوح، قوم لوط اور قوم صالح علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے جب مصیبت آتی، پریشانی آتی، اس میں بھی اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ جب رب کی طرف سے راحت آ جاتی، سکون اور اطمینان آ جاتا، اس سکون اور اطمینان میں بھی اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے نہیں تھے۔ نبیوں کو، رسالتوں کو اور اللہ کے پیغام کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پھر ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، وہ ہر شے اس کے اندر بہہ گئی۔ یہاں پر اتنی آندھی اور طوفان آئے، ان کے مکانوں کو اڑا کر اٹھا کر لے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے رب کی نافرمانی کو نہ چھوڑا۔ جب نہ چھوڑا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھر ان کو عذاب میں گرفتار کر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آگے جو چیز بیان فرمائی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وہ لوگ بستیوں والے، علاقوں والے ایمان لے آتے اور اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، تو کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم پھر دروازے کھول دیتے ان پر برکتوں کے، آسمانوں اور زمینوں۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے، ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر بندہ متقی ہو۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایماندار ہو جاتے اور متقی ہو جاتے۔ متقی ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے اور زمین کی برکتوں کے دروازے بھی ان لوگوں کے لیے کھول دیتے، پھر ان پر پریشانی نہ رہتی، تکلیف نہ رہتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جب کھل جاتے، ان پر برکتوں کا نزول ہو جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر دنیا میں ان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ لیکن کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی، آج ہم مسلمان ہیں، بظاہر یہ حکم قوم لوط کی طرف ہوگا، قوم نوح کی طرف ہوگا، لیکن ہم نے بھی اس چیز کو دیکھنا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اذیت میں مبتلا ہے،
ہر بندہ تکلیف میں مبتلا ہے، ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایماندار اللہ کے فضل سے ہم لوگ ہیں، ایمان ہے ہمارے اندر، لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ تقوی کی کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم لوگ متقی نہیں ہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے ہم لوگ عمل کر جاتے ہیں، لیکن رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا جملہ میں خوبصورت کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ قربانی کرنا صاحب حیثیت پر لازم ہے۔ یہ گزشتہ دنوں ہم نے قربانیاں کی نا، قربانی کرنا صاحب حیثیت پر لازم ہے، ہر بندے پر قربانی نہیں ہے۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ان میں سے ہر بندے پر دن میں 5 نمازیں پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور قربانی صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ تو ہمارے اندر یہ منافقت میں کہوں تو جا نہ ہوگا، ہم لوگ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر سمجھے، سال بھر ہم نے نہ کبھی نماز پڑھی، ہم نے نہ کبھی روزہ رکھا، ہم نے نہ کبھی باقی دین کے احکام پر عمل کیا۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں، اس کو کم فہمی کہتے ہیں، اس کو دنیا پرستی کہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے قربانی کے دن، جس نے سال مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، جس نے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کو ہنسی مذاق کے اندر ٹال دیا، اس نے بھی اپنے دروازے پر بہت بڑا جانور باندھ کر دنیا کو بتایا کہ میں بھی قربانی کر رہا ہوں۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال ہم جب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جو فرض ہے، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو فرض ہے، قربانی صاحب حیثیت پر ہے، لیکن ہر بندہ تگ و دو کر کے کوشش کرتا ہے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا قربانی کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ قربانی بہت بڑا فلسفہ ہے، قربانی بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس سے پہلے دن میں 5 نمازیں پڑھنا یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ 5 نمازوں کو تو ترک کر دیا، قربانی کے لیے چل پڑے۔ 5 نمازوں کو ترک کر دیا، عمرے کے لیے چل پڑے۔ 5 نمازوں کو ترک کر دیا، حج کے لیے چل پڑے۔ 5 نمازوں کو ترک کر دیا، باقی دنیاوی معمولات کے لیے ہم لوگ چل پڑے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوہری پالیسی، اس کو عرف عام میں منافقت کہا جاتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، رب بلاتا ہے، ہم لوگ نہیں آتے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، 5 مرتبہ رب کا حکم آتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ قربانی سال بعد 1 مرتبہ کرنی چاہیے، میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اس کو ترک کر دیا جائے، ترک قربانی کو نہ کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، قربانی کو یا روزے کو یا حج کو یا عمرے کو ترک نہ کیا جائے، 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے، یہ بھی ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی معمولات جو دکھاوے کی آ جاتی ہیں، عمرے پہ چلے ہیں جی، حج کو چلے ہیں، واہ جی واہ سبحان اللہ، حاجی صاحب حج تے چلے نے، واہ جی واہ ماشاءاللہ چودھری صاحب بڑی بڑی قربانی دیتی ہے، واہ جی واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ چودھری صاحب نے تو 50 بندیاں نو حج کرا دیتا ہے، عمرہ کرا دیتا ہے۔ نماز یہ ایسی چیز ہے جو خفیہ راز ہے، رب کے ساتھ راز نیاز ہے، اس کو ترک کر کے ہم کسی عمل میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو نماز کی پابندی ہر بندہ مومن پر ضروری ہے۔
تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے، ایمان والے ہوتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب تقوی کی سب سے پہلی اساس نماز ہے۔ تقوی نماز کے بغیر نہیں آ سکتا۔ متقی بندہ نماز پڑھے بغیر نہیں بن سکتا۔ جتنا مرضی وہ لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، جتنا مرضی وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو، کہا جائے متقی ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، متقی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ رب کا حکم نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھتا، رب کا حکم نہیں مانتا، روزہ نہیں رکھتا، رب کا حکم نہیں مانتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو کیا ہوا؟ متقی ہونے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ ایماندار ہو، اور ایماندار ہونے کے بعد متقی ہو۔ جب متقی ہو جائے گا تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوتا؟ جب متقی ہو جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان لوگوں پر کھول دیتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے نماز کو ترک کر دیا، انہوں نے روزے کو ترک کر دیا، انہوں نے احکام اللہ اور احکام الرسول کو چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے شریعت جو نبی لے کر آئے اس شریعت کا مذاق بنایا، نماز کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، ہم نے ان میں عذاب کو مسلط کر دیا، گرفتار کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، اہل ایمان کو، یہ بات بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ڈرایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کی، لیکن اس چیز کو میں رہنے دے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اے بستی والو رب سے ڈرو، اے لوگو رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کس چیز سے ڈرو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات کی تاریکی میں آ جائے؟ تم سوئے ہوئے ہو، بارش آ جائے، تم سوئے ہوئے ہو، آندھی آ جائے، تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے مکان اوپر سے اڑ جائیں، تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے گھروں کے اندر وہ عذاب مسلط ہو جائے۔ رب سے ڈرو، رات کی تنہائی میں یا رات کے اندھیرے میں آ جائے۔ اور دوسری چیز فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اے لوگو ڈرو، بستی والو ڈرو رب وحدہ لا شریک سے۔ رب کو اس چیز میں بھی کوئی یار نہیں ہے کہ تم دیکھتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اللہ کا عذاب تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں پکڑ لے، تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، تم نہیں چھڑا سکو گے اپنے آپ۔ اب یہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن کی سکرین پر، خبروں میں، نیٹ میں یہ چیز دیکھی ہوگی، بارش برستی ہے اور مکانوں کے مکان دیکھتے ہی دیکھتے بہا کے لے جاتی ہے۔ سیلاب آتا ہے، یا کراچی کے علاقے، یا یہ بہت زیادہ علاقے ہیں جن کے اندر سیلاب کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، ان کے گھروں میں پانی ہی پانی داخل ہو چکا ہے کراچی کے علاقوں میں۔ تو ہم لوگ یار اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم بارش آ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں سارے لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، بارش کو روک سکیں گے؟ کسی کے اندر ہے طاقت؟ آندھی آ جائے، ہم میں سے کسی کے اندر طاقت ہے کہ ہم لوگ اس آندھی کو روک سکیں جو ہمارے مکانوں کو اڑا کے لے کے جا رہی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے بندو ڈرو، رات کے اندھیرے میں آ جائے یا دن کے اجالے میں آ جائے، عذاب عذاب ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہے؟
یعنی ہم لوگوں کو رب مخاطب کر رہا ہے، دنیا والوں غور کرو، اللہ کی جو خفیہ تدبیریں ہیں تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ طاقتوں کا مالک ہے۔ ہم بڑے سے بڑا پکا مکان بھی بنا لیں، رب جب اس کو گرانا چاہے گا ایک لمحہ نہیں لگے گا وہ گر کے زمین بوس ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہوگا۔ جب ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا، ہم پر رب تبارک و تعالی جل شانہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ آج ہمارے لیے برکتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ کس لیے بند ہو چکے ہیں؟ کہ ہم لوگوں نے اللہ کے حکم کو، دین کو، شریعت کو چھوڑ دیا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا وقت اور زمانہ آ جائے گا لوگوں کے دل زنگ آلودہ ہو جائیں گے، لوگوں کے دل زنگ آلودہ ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، نبی کی شریعت، نبی کا پیغام ان لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا۔ وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ جب دلوں پر زنگ لگ جائے گا، رب کا پیغام ان پر اثر نہیں کرے گا تو رب وحدہ لا شریک پھر ان لوگوں پر عذاب نازل کرے گا۔ کیا ہوگا؟ عذاب نازل کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں کے دل جب زنگ آلودہ ہو جائیں، ان پر زنگ چڑھ جائے اور اللہ کا حکم ان پر اثر نہ کر رہا ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کو کیسے صاف کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ آج اذان کی آواز آتی ہے دن میں 5 مرتبہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، ہم لوگ نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکی ہیں، اللہ کا حکم ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتا، اور اثر اس وجہ سے نہیں کرتا کہ ہم نے نافرمانی کر کر کے اتنی نافرمانیاں ہم نے کی، ہمارا دل بوجھل ہو گیا، اچھائی اور برائی کا فرق مٹ گیا، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ وہ وقت، اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب رب اپنی خفیہ تدبیر اختیار کرے گا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ چودھری صاحب ہے، یہ بندہ غریب صاحب ہے، جب عذاب آئے گا تو سب کو پکڑ لے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے ایک مرتبہ سوال کیا، جبرائیل امین تجھے ہنستا کبھی نہیں دیکھا، تجھے مسکراتا کبھی نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب رب نے جہنم کو پیدا کیا میں اس وقت دیکھ رہا تھا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا باری تعالیٰ یہ کن کے لیے ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ نافرمان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ نافرمان، جو میرا حکم نہیں مانیں گے، جو میرا دین نہیں مانیں گے، جو شریعت نہیں مانیں گے، ان کے لیے اس جہنم کو تیار کیا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت سے آج تک میں روتا رہتا ہوں کہیں مجھ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، میں اس جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ تو یار ہم لوگ وہ فرشتے ہو کر اتنا ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن رات اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں رب کو راضی کرو میرے طریقے کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ رب کی رحمتیں برسیں گی۔ آج ہم لوگ زحمتوں میں گرفتار بھی ہیں، ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا بھی ہیں، پھر بھی رب کا حکم ہم لوگ نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے تو جان لیں ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ خدا کے لیے ان دلوں کو صاف کرو، ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اسی حالت میں
موت آ جائے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام پر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت کی زندگی میں تمہیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو رب کی بارگاہ سے دور ہو تمہیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو تمہیں موت آ جائے، ایسا نہ ہو شریعت اسلامیہ کی پامالی کرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے۔ اگر اس حال میں موت آ گئی تو پھر سوچیں ہمارا بنے گا کیا؟ رب فرماتا ہے مسلمان ہو کر مرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، رب کے احکام کی پاسداری کر رہے ہو، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو، اس حالت میں تمہیں موت آئے تو تمہاری موت خوبصورت بن جائے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر رب کی نافرمانی میں تمہیں موت آئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری موت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے احکام، اچھے معمولات اختیار کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر بندہ یہ کوشش کیا کرے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دین اسلام کی ترغیب دے، نماز کا حکم دے، یہ ہر بندے پر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس آگ میں مسلمانوں تم نہ جانا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی ذریت کو بھی بچاؤ۔ اللہ پاک ہمیں اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔